جو ذکر ہے بے مثال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا پورا کلام میں نے پڑھنا ہے بس آپ نے کہنا ہے کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا تیری دعا ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی جب مانگا امت کے لیے مانگا ہمارے آقا نے ساری رات عبادت کرتے تھے اللہ کہتا ہے محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کر محبوب کہتے ہیں ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے میری امت میری امت میری امت میری امت قرآن پڑھیے علماء سے سنیے تو پہلے کی امتیں گناہ کرتی تھی نافرمانیاں کرتی تھی پوری قوموں پر عذاب آتا تھا پوری قومیں بندر بنا دی گئی جانور بنا دی گئی شکلیں تبدیل کر دی گئی یہ محبوب کی دعاؤں کا صدقہ ہے ان نہ جانے امتی ہم کیسے گناہ کر جاتے ہیں لیکن ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے شاعر نے کہا تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا میں صدقے یا رسول اللہ 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 ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا ظلم و ستم کا شکار ہوتے تھے مسلمان مٹکوں میں اذانیں دی جاتی تھی چھپ کر عبادت کرتے تھے مسلمان کافروں کے ہاتھ لگتے تھے ظلم و ستم کا شکار ہوتے تھے حضور علیہ السلام غمزدہ تھے دعا مانگی اللہ سے یا اللہ تیرے دین کو عمر کی ضرورت ہے عمر بن خطاب اللہ نے عطا فرمائے اسی لیے مراد رسول کہا جاتا ہے جب عمر آ گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب ہم سچے ہیں تو پھر ہم ڈر کے عبادت کیوں کریں ہم سچے آپ کا رب سچا حضور پھر ہم ڈر کے عبادت کیوں کریں
میں بھی دیکھتا ہوں کوئی مائی کا لال اب ہمیں روک کر دکھائے عبادت کرنے سے، 2 ٹکڑے نہ کر کے رکھ دوں اس کے، آئے کوئی روک کر دکھائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ جو شعر لکھا اعلیٰ حضرت نے حضرت عمر بن خطاب کے لیے لکھا، کہتے ہیں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے جا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے جا نور کا، عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان، تھے قیصر و کسریٰ جن سے لرزا، عمر کے آنے عمر کے آنے عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، عمر 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 کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا۔ میرے آقا کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، حضور چاند ہیں، حضور کے ستاروں کی طرح صحابی ہیں، اور نبی پاک کے ہر صحابی ہمارے سر کے تاج ہیں، بولیے زور سے سبحان اللہ۔ لیکن اب جن کا ذکر میں کرنے لگا ہوں ایسی شان بھی کسی کی نہیں، ایسی شان بھی کسی نہیں۔ ہم زمین پر چلتے ہیں، وہ بھی زمین پر چلتے تھے، پر ان کے قدموں کی آہٹ جنت والوں کو سنائی دیتی تھی۔ جب میں نام لوں گا نا تو آپ کا دل بھی دھمال کرنے لگے گا، اچھل اچھل کے بولے گا بول یار زور سے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں چلے زمین پر قدم کی آہٹ بہشت والوں کو دے سنائی، نبی کا پیارا نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمال آیا، نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمال آیا، نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمال آیا، نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا۔ حضرت بلال میرے آقا کے وہ غلام، ایسے غلام جن کو غلامی کرے سلام، نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں غلام، میرا باپ غلام، میری ماں غلام، جدی پشتی غلام تھے۔ حضور علیہ السلام سے پہلے جس کی غلامی میں تھے اس کی گالیاں بھی سننی پڑتی تھی، اس کی مار بھی برداشت کرنی پڑتی تھی، اس کی ہر بری عادت برداشت کرنی پڑتی تھی، لیکن جب سے مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر سرکار مدینہ کی غلامی میں داخل کیا ہے نا، تب سے آج ہی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر بن خطاب مجھے سیدنا بلال کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ میسج دیا آنے والوں کو اس در کی غلامی کرو، دنیا تمہاری غلامی کرے گی۔ ہاں نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا، نبی تو صاحب سبھی خیال ہے، رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر
مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام